اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد کے نزول سے پہلے ابتلاء و آزمائش کا دور آتا ہے۔ ابتلاء و آزمائش کے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی کتاب و سنت کی صراحت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد کے نزول کے لیے کچھ شرائط مقرر ہیں۔ ان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد نازل نہیں ہوتی، جن میں پہلی شرط ایمان و اعمال میں پختگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے دشمنوں پر غلبہ اور حکومت کے عطا کیے جانے کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبل۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور بھی ضرور اس زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور قوت و اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت و حکومت کے عطا کیے جانے کی دو بنیادی شرطوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں پہلی شرط ایمان اور دوسرا ایمانی اعمال ہے۔ ویسے ایمان کے دعوے دار تو سارے ہی مسلمان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد کے لیے ایمان میں کمال اور اعمال میں پختگی شرط ہے۔ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے میں نہیں بلکہ ہمارے ایمان و اعمال میں ہے۔ کمال ایمان کے ساتھ اعمال میں پختگی ہو تو دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف متحد ہو کر سازشیں کریں، پھر بھی وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تقوی دراصل کمال ایمانی کے ساتھ اعمال میں پختگی کا نام ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد کے نزول کے لیے پہلی شرط ہے۔